آج ہم سب کے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس در پر ہم اور آپ حاضر ہو کر اور جس بزرگ کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا تعلق، ان کا لگاؤ یہاں سے بہت گہرا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے 3 مرتبہ حاضری دی ہے۔ اس لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، ان کی یاد منائیں، ان کی تعلیمات کو آپ کے واسطے سے عوام کے سینوں میں جاگزی کریں، اعلیٰ حضرت کی شناخت کروائیں، وہ کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ لوگوں کو بتایا جائے۔ معلوم ہے جس دور میں، جس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے آنکھیں کھولی تھی، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جہاں اپنے علم کو، اپنے دلوں کو، اپنی ضمیروں کو صرف چند روپیوں کی بدولت فروخت کر دیا جاتا تھا، بیچ دیا جاتا تھا، اور جہاں جہاں آقائے نامدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور مدحت کی بات آتی تھی، وہاں ایک بہت بڑا سیاسی جملہ آ کر کے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ چیز نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ چیز نہ کی جائے اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ آمد کا زمانہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال ہی گیا، اور صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ یہ ماحول تھا اس زمانے کا، اور ایک سیاسی جملہ تھا جو اس زمانے میں بھی بہت گردش کرتا تھا اور اس زمانے میں بھی بہت گردش کرتا ہے۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جو کچھ حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ یہ بہت بڑا اس دور کا اور اس زمانے کا بھی سیاسی جملہ ہے۔ کیوں سیاسی جملہ ہے؟ اس لیے سیاسی جملہ ہے کہ اس جملے کو وہاں استعمال کیا گیا جہاں تعظیم رسالت کی بات آئی، جہاں اپنی بات آئی وہاں پر یہ بتانے لگے کہ نیک کام ہے اور نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے کی بات آئی، میلاد کرنے کی بات آئی، فاتحہ کرنے کی بات آئی، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہدیے کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بات آئی، تو کہہ دیا گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے فراڈ کیا گیا اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت تھے، انہوں نے ہر چیز کا جواب اس طرح سے دیا کہ باطل کی صدیاں گزر جائیں گی، ان کا رد تلاش کرتے رہ جائیں گے، مگر آخر کار وہ لحد میں چلے جائیں گے، جواب نہ دے سکیں گے۔ اور معلوم ہے یہ جو فتاوی رضویہ ہے، بہت سے لوگ اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس کا مقام و مرتبہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس دور کے فتاوے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر فتاوی رشیدیہ کو سامنے رکھیے۔ وہ جو زمانہ تھا یس نو آنسر کا تھا، یہ چیز جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے، مباح ہے، بدعت ہے، معصیت ہے، خلاف اولا ہے، اس طرح کا جواب دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت اگر چاہتے تو وہ بھی اس طرح کا جواب دے سکتے تھے، جائز ہے، ناجائز ہے، اچھا ہے، جواب دے سکتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت، یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ایک عام مفتی جو ہوتا ہے
وہ ایک زمانہ دیکھتا ہے بلکہ ایک زمانے کا ایک حصہ دیکھتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی نگاہیں وہ نگاہیں تھی جو ایک زمانہ نہیں بلکہ صدیاں دیکھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ زمانہ یس نو آنسر کا ضرور ہو سکتا ہے، جس میں ہاں جائز ہے اور نہیں جائز ہے سے کام چل سکتا ہے، مگر آنے والا زمانہ ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں حوالے کی ضرورت پڑے گی، اس زمانے میں دلیلوں کی ضرورت پڑے گی، اس زمانے میں حدیثوں کی ضرورت پڑے گی، اس زمانے میں اقوال فقہا کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا تنہا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ ساری چیزیں جمع کر دی ہے کہ آج وہ لوگ بھی جن کے باپ دادا نے یس نو آنسر دیا تھا، جائز ہے اور ناجائز ہے کا فتویٰ دیا تھا، آج ان کو بھی دلیلیں کھوجنی ہوتی ہے تو وہی 12 جلدوں کی لال کتابیں تلاشتے ہیں، انہی کتابوں کے اندر وہ حوالے تلاش کرتے ہیں اور پھر دلیلیں دیکھ کر کے نام لے یا نہ لے، ناشکری کرنے کی تو پرانی عادت ہے۔ اگر ان کا کوئی رویہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس زمانے میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ضمیر فروشی کی ہے، اور جب اس زمانے میں ان کے اچھے نیک لوگ اس طرح سے ضمیر فروشی کر رہے ہیں تو پھر اس زمانے میں ان کے آباء و اجداد نے اگر انگریزوں کے خلاف نہ بول کر کے بلکہ ان کے دامن میں پناہ لے لیا، اپنے علم کو بھی بیچ دیا، اپنی ضمیروں کو بھی بیچ دیا، تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہو سکتی ہے؟